السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسری جماعت کا سبق نمبر 12 افطاری پڑھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، گھر میں سب روزے رکھ رہے تھے، نہیں رکھ رہی تھی تو صرف زینب، ابھی وہ چھوٹی تھی نا، بس 5 برس کی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ امی، ابا، بھائی اور بڑی بہنیں کیسے سحری اور افطاری کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ امی طرح طرح کی چیزیں پکاتی ہیں، آپا اور باجی دوڑ دوڑ کر ان کی مدد کرتی ہیں، ابو اور بھائی بازار جا کر پھل اور مٹھائی لاتے ہیں۔ زینب بھی چاہتی تھی کہ سحری کے لیے منہ اندھیرے سب کے ساتھ بستر سے اٹھ جائے، سحری کھائے، دادی اماں، امی اور بہنوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، دوسرے روزہ دار بچوں کو بتائے کہ میں بھی روزے سے ہوں، پھر مغرب کے وقت افطاری کے مزے لے۔ افطاری کا مطلب ہوتا ہے روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، اور افطار کا مطلب ہوتا ہے روزہ کھولنا۔ وہ ہر روز امی سے کہتی کہ آج مجھے سحری کے لیے جگائیے، میں بھی روزہ رکھوں گی۔ امی ہاں ہاں کہہ کر ٹال دیتی۔ زینب بہت چھوٹی ہے، دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف نہیں سہ سکتی۔ 8-10 روزے گزر گئے، زینب نے روزہ رکھنے کی ضد نہ چھوڑی۔ وہ روز کہتی کہ مجھے آج روزہ رکھنے دیجیے، لیکن وہ چھوٹی تھی اس لیے کوئی اسے روزہ رکھنے نہیں دیتا تھا۔ امی اور بہنوں کو خوب تنگ کیا، کس بات پہ؟ کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ ابو سے بھی کہا کہ مجھے روزہ رکھنے دیں۔ آخر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ایک مرتبہ زینب کو بھی روزہ رکھ لینے دو۔ آج زینب کا پہلا روزہ ہے۔ اب زینب کے گھر والے مان گئے اور اسے روزہ رکھنے کے لیے بولے، اور پھر زینب نے روزہ رکھا، تو آج زینب کا پہلا روزہ ہے۔ وہ بہت خوش ہے۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، امی نے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار پہنایا اور گجرا باندھا۔ گجرا مطلب ہوتا ہے بالوں میں لگانے کا پھول کا ہار، جسے بالوں میں لگاتے نا، پھولوں کا ہار بنا ہوتا ہے وہ۔ عصر کے بعد سے افطاری کی تیاری شروع ہوئی۔ زینب کی سہیلیاں جمع ہوئی، فرحہ، ناہید، دیبا، کوثر، فرحت سب آئیں۔ پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی اور شربت بنایا۔ اب روزے میں تو ٹھنڈا پانی پینے کا ہی مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کس ٹائم؟ افطاری کے ٹائم۔ اور ہمیں افطاری کے ٹائم ایک دم ٹھنڈی ٹھنڈی برف والی چیزیں مل جاتی ہے کھانے کے لیے، تو بہت ہی مزہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی پھوپھی نے بھی بازار سے برف منگوائی تاکہ میں برف سے کیا بنا لوں؟ شربت بنا لوں، اور برف کے 1-2 ٹکڑے شربت میں ڈال دے تاکہ شربت ایک دم ٹھنڈی رہے، اور جب ہم افطاری کریں تو مزہ آ جاتا ہے پینے میں۔ اس طرح خالہ جان آئیں، ان کے ساتھ ارشد اور اکبر بھی آئے، چچی جان آئیں، حارث اور ناز کو ساتھ لائیں، اور بہت سے مہمان آئے۔ سب اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے۔ چچی جان سموسے لائیں، خالہ جان پکوڑے اور گلگلے لائیں، فرحہ انگور اور سنتروں کی ٹوکری اپنے ساتھ لائی تھی، زیبا اور فرحت نے انگور دھوئے، ناہید نے سنترے چھیلے اور ان کی پھاکیں تشتریوں میں رکھیں۔ پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو۔ سب نے جلدی جلدی وضو کیا۔ فرحہ اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان چنا۔ اب جو پھوپھی جان تھی انہوں نے بچوں کو بولا کہ بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، مطلب مغرب کی اذان ہونے والی ہے، جلدی جلدی کام کر لو۔ جیسے کہ کیا کام رہتا ہے؟ دسترخوان بچھانا رہتا ہے، فروٹس کاٹنے ہوتے ہیں، اور امی لوگ جو گھر میں پکوان بنانے رہتے ہیں وہ سب کو ہم اچھے سے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں ایک دسترخوان پہ، اور پھر ہم سب مل جل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہی سب۔ چچی جان بولی، پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو۔ امی نے بڑی سینے میں افطاری کا سامان رکھا، 2 بڑے بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی۔ مغرب کی اذان ہوئی، دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی۔ سب نے روزہ کھولا، شربت پیا، افطاری کھائی اور مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو، اور ہم اس کے جو کوشچنس آنسر ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اینڈ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔